پریز دا لارڈ مسیح یسوع کے جلالی پرفضل قدرت والے نام میں دنیا بھر سے آئزک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شمع سعد کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں ناظرین زندگی نعمت و برکتوں کے لیے اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں میری زندگی میں یہ منت بخشا۔ ہم کرسمس کے سیزن میں جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں اور ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہے یوحنا 3:16 قسم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کا نام ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا نام ہے۔ جس طرح خدا نے ہماری ہیلپ کی اور اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا اور اس نے اپنا لہو بہایا، اپنی قیمتی جان کو قربان کر دیا، اور کلام سکھاتا ہے کہ ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا اور وہ جو دیوار تھی عدن کے باغ سے شروع ہوئی وہ یسوع مسیح نے آ کر گرائی اور آج ہم آزادی سے اپنے باپ کا نام لیتے ہیں۔ جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دوسروں کی ہیلپ کریں۔ جو لوگ اس کرسمس کی خوشیوں کو نہیں منا سکتے اپنے ارد گرد غور کریں اور ان لوگوں کو بھی کرسمس کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ چرچز کے اندر جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، تو آپ ضرور ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، موجودہ گورنمنٹ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو جوان ہیں وہ بارڈرز کے اوپر اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ضرور ملک پاکستان کی پاک آرمی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خدا پاکستان آرمی کی نگہبانی کرے اور اس طرح ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہر روز ہمارے ساتھ نئے نئے خدا کے خادم ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، جن سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ملک پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں۔ آج بھی جو اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پاکستان کے اندر بڑا کام کر رہے ہیں اور خدا نے بڑی برکت دی ہے۔ اور میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کرسچنوں پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو یہ اگلی صفوں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آئے ہیں۔ میری مراد ہے میرے پیارے بھائی ایمینول گوری صاحب، وارملی ویلکم آپ کو اسٹوڈیو کے اندر۔ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ پہلے پرانے اسٹوڈیو میں آئے تھے، آج نئے اسٹوڈیو میں آئے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو میں پاسٹر شمع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ویلکم سر۔ اور میں ان کے ایک بہترین اسٹوڈیو میں آیا ہوں۔ تھینک یو اس سے پہلے میں نے ان کے پروگرام میں آیا تھا، اس وقت مطلب وہ نیچے گھر تھا، ایک بیٹھک میں انہوں نے بالکل سیٹ وغیرہ لگایا ہوا تھا، لیکن یہ یسوع کی بلیسنگ ہے۔ میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو یہ خدمت کر رہے ہیں خداوند ان کو اسی طرح خدمت میں ترقی دیتے رہیں اور یہ یسوع کے نام کو اسی طرح پروان چڑھاتے رہیں۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ میرے پیارے بھائی ایمینول گوری صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ کی ہے، اپریشیٹ کیا ہے، ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین آج بہت ساری باتیں آپ میرے پیارے بھائی ایمینول گوری صاحب سے سننے والے ہیں اور بہت سارے سوال ہم کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے دوسرے مہمان دوست ہیں سیمول سرفراز، گورنمنٹ جاب وہ کرتے تھے، ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے انہوں نے سروس کو پورا کیا ہے اور جتنی دیر بھی رہے ہیں انہوں نے ملک پاکستان کی خدمت کی ہے۔ تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں۔ ہم آپ کو سر ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسٹوڈیو کے اندر آ کر پروگرام کو ریکارڈ کروانا؟ بھائی سمجھ میں آپ کو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں Thank کہ یہ میں آج اسٹوڈیو میں مجھے میرا دل بہت خوش ہوا ہے، اور دوسرا ایز اے چینل پہ میں آپ سے مل رہا ہوں۔ سیمول بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں آئے، خدا ان آپ کو بہت برکت دے۔ ناظرین آئیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبھی آنکھوں کو بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آسمان زمین بحر بر کے خالق مالک خدا، تو جو قدوس سے اعلیٰ پاک ہے، ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے، اپنے دونوں بھائیوں کے لیے، بھائی ایمینول گوری کے لیے، اسی طرح بھائی سیمول سرفراز کے لیے۔ ہم تیری برکت چاہتے ہیں،
جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں خدا وہ تیری طرف سے ہوں. جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم تمام ناظرین کے لیے برکت چاہتے ہیں, ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں, موجودہ حکومت کے لیے برکت چاہتے ہیں, پاک آرمی کے لیے برکت چاہتے ہیں, اور خدا اسی طرح آئزک ٹی وی کے لیے, سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے, تمام ٹیم جو پوری دنیا میں ہے اس تمام ٹیم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. تو رہنمائی فرما. آج کے سارے پروگرام کا آنر عزت جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں. تمہاری دعاؤں کو سن قبول کر, یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. پریز دا لارڈ. ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس دعا کے وسیلہ سے اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کے تعارف کے وسیلہ سے بڑی برکت کو حاصل کیا ہوگا. میں مینول گوری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. کیسا چل رہا ہے آپ کا سیاسی سفر؟ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں, کبھی آپ پاک آرمی کے پروگراموں میں ہوتے ہیں, کبھی دوسرے پروگراموں میں, تو کافی بیزی رہتے ہیں. تو کس طرح یہ سارا سسٹم مینج کر لیتے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اپنی سیاست کو؟ بھائی, سب سے پہلے پاسب یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے میری وابستگی ہے. بالکل, اور بڑی وفاداری سے آپ. اور میں سینئر نیب صدر ہوں مسلم لیگ نون منورٹی ونگ پنجاب میں. پنجاب کا. واہ. تو ابھی جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے پنجاب میں ہمیشہ سے ہی, جب سے بھی نون ہی آ رہی ہے, تو ابھی یہ پہلا پریکٹیکل ہے, یہ پہلا کہہ لیں وہ کیا مطلب یہ ایک اس کو کیا نام دیں گے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا پہلی خواتین وزیر اعلیٰ بنی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ وہ ایسی لیڈر ہے جو دن رات مسلسل کام کر رہی ہے. آپ گورنمنٹ اداروں میں دیکھ لیں, ہاسپٹلز میں دیکھ لیں, اسکول میں دیکھ لیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, اس کے علاوہ جتنے بھی جو ایف ڈی اے واسا جتنے, انہوں نے ہر کام پہ نظر رکھی ہوئی ہے. وہ پوری اپ ڈیٹ جو ہے وہ پورے اس نظام کو بڑی مطلب محنت سے چلا رہی ہیں. بالکل صحیح بات. اور خاص طور پہ بات کروں گا مینورٹیز کے حوالے سے. مینورٹیز میں ہمارے ہندو آ جاتے ہیں, سکھ آ جاتے ہیں, پارسی, کرسچن. ابھی کچھ دن ہوئے ہندوؤں کے وہ دیوالی پروگرام ہوتا ہے, بالکل, اس میں ہماری لیڈر, ہماری قائد جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہاں پہ تشریف لے کر گئی. تو اس پروگرام میں انہوں نے 1400 گھر کو 15,000 روپیہ وہ ڈونیٹ کیا ہے, ہر گھر کو. یہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. جی. آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اینول پریئر فیسٹیول ہوتا ہے سکھے کی میں, مریم آباد میں. جی. تو وہاں بھی وہ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی وزیر اعلیٰ ادھر گیا, اور مریم نواز صاحبہ ادھر گئی ہیں جو سی ایم پنجاب ہیں, اور سپر پنجاب کے نام سے ہر کوئی ان کو آج کل جان رہا ہے. تو جیسے وہ مریم آباد کے میلے پر بھی گئے جب مقدسہ مریم کا وہ ہوتا ہے پریئر فیسٹیول, تو اس پر بھی گئے, تو وہاں کرسچنوں کے کیسے تاثرات تھے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. چلیں وہ اچھا ہوا آپ نے اس کو سٹارٹ کر لیا. وہاں پہ وہ گئی ہیں. ایک تو وہاں پہ زیادہ ایشو ہوتا تھا سڑک, جتنی سڑکیں تھی نا جو مین تھی اس پہ مٹی وغیرہ بہت تھی. اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈی سی جتنا عملہ تھا, جو محکمہ جات تھے, انہوں نے میٹنگ کی. میٹنگ میں انہوں نے پہلے ان کو ہدایات جاری کی کہ یہ سڑکیں جو ہیں اس کو آپ بالکل نیٹ کلین کر دیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈسپینسری ایمرجنسی کے لیے نا وہاں پہ میڈیکل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد وہ نظام اتنا اچھا چلا, خود تشریف لے کر آئیں, اور یقین جانیں گے کہ وہاں پہ جتنی ہماری کرسچن لوگ تھے, ہماری بہنیں تھیں, مائیں تھیں, اتنے خوش ہوئے. یہ ہمارا فخر ہے کہ مریم آباد جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے وہاں پہ وہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں. اور یقین جانیے کہ دل جو ہے خوشی سے بھرے ہوئے تھے. کیا بات ہے. تو اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. وہاں پہ کرسچنز کے علاوہ اور بھی بڑی قومیں آتی ہیں, اور وہاں سے شفا اپنے عقیدے کے مطابق شفا پاتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا ان کا ہے. اس کے بعد ابھی کرسمس کا ہمارا سیزن چل رہا ہے,
تو مریم صاحبہ نے اس میں یہ کیا ہے کہ ہمیں بھی کرسمس پہ فنڈ آتا تھا، اس فنڈ جو ہے وہ فیکس جو تھا وہ 5,000 تھا، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے بڑھا کر اس کو 15,000 کر دیا۔ واہ واہ کیا بات، مطلب انہوں نے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کرسمس سے پہلے پہلے یہ رسیو 15 تاریخ تک یہ آپ چیک ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ وہ لوگ وہ گھر جو ہیں اس میں بچوں کی کوئی کھانے پینے کی جو بھی شے ہے وہ فیملیز مستفید ہو سکیں، مستفید ہوں اور وہ اس کو خریدیں۔ یہ ان کا سٹیپ جو ہے ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے۔ اگر ہم منورٹی سے ہٹ کے دیکھیں تو ابھی ہمت کارڈ بھی چل رہا ہے۔ ہمت کارڈ وہ ہے ڈسیبل لوگ نا جو معاشرے میں جنہوں معاشرے نے رد کیا ہوا تھا، رد کیا مریم صاحبہ سے انہوں نے ان کو اپ لفٹ کیا ہے، اور وہ جو ہے محکمہ سوشل ویلفیئر ہے اس کے تھرو ٹیمیں جو سروے کرتی ہیں، سروے کر کے تو پھر انہوں نے اپڈیٹ جو دی ہے، یعنی کہ میرٹ کے اوپر وہ میں ضرور آپ کے پاس پھر دوبارہ آتا ہوں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے ناظرین پیارے بھائی سے باتیں کرنے کا، اور آپ آج اور بھی جانیں گے کہ کس طرح جو مسلم لیگ نون ہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام چل رہا ہے ان کا۔ شہباز شریف صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے دوسری جو ان کے آفیشلز ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں سیمول بھائی آپ کی جانب آتا ہوں، آپ لمبے عرصے تک جاب کرتے رہے ہیں سوئی نادرن گیس کے اندر، اور اس طرح اب آپ بالکل فری ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک عرصہ آپ نے مصروفیات میں گزارا، اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو لائف کا یہ سٹیپ؟ میں نے جب ریٹائرمنٹ لیا تو میں کچھ ایز اے ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں یا ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں ایز اے ٹی وی والے۔ مجھے اٹیک ہوا تھا سوئی گیس میں، پہلا مجھے اٹیک ہوا تھا تو ڈاکٹر نے سارا، وہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ آپ کا بائی پاس ہوگا۔ میں نے گھر والوں کو بھی کہا، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کروانا، مجھے نا ایک دفعہ ایز اے ٹی وی میں جانے دو، ادھر جا کے میں دعا کرا کے آتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے جاتے ہیں آپ کو۔ ادھر میں گیا ہوں، ادھر جا کے میں نے دعا کروائی ہے خدا کے سے۔ آج مجھے 10 کو اٹیک ہوا ہے اور ابھی تک مجھے ایک سٹینڈ ڈالا تھا، اور ابھی تک میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، بالکل بھاگتا پھرتا ہر چیز میں کر رہا ہوں۔ یہ صرف خدا کی وجہ سے اور آپ مجھے ایز اے ٹی وی والوں کی وجہ سے کہ میں نے اپنی گواہی دینی تھی، وہ مجھے ٹائم ملا کہ میں نے گواہی دے دی۔ سیمول بھائی بڑی برکت ملی ہے، دیکھیں آپ کا ایمان تھا کہ میں ادھر جاؤں گا، خدا مجھے شفا دے گا۔ جی جی۔ اور جو لوگ پھر ابھی کریٹیسائز کرتے ہیں، ایز اے ٹی وی کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں، سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو میسج میرا یہ ہے کہ آپ خدا کے، آپ وہ یہ خاص آدمی ہیں، آپ ان کا، مجھے اتنی بڑی انہوں نے زندگی دے دی ہے ان کے ادھر جانے سے، تو آپ بھی اگر ان کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ پیار کریں، اور جو بھی ان کی وجوہات ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کے ساتھ ہم چلیں، اور ان کے ساتھ ہم، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر خادموں کی رسپیکٹ کریں۔ ہاں خادموں کی تو رسپیکٹ کرنی چاہیے نا، جتنی بھی ہو سکے خادموں کی رسپیکٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کے وجہ سے ہم یہاں پہ آتے ہیں، ان کی وجہ سے خدا ہمیں ان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پریس گاڈ۔ ناظرین آپ باتیں سن رہے ہیں پیارے بھائی سیمول کی، اور دیکھیں کتنی اچھی گواہی دی ہے انہوں نے کہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ پریٹ ہوگا، لیکن میں نے کہا نہیں آپ مجھے ایز اے ٹی وی پر لے کر جائیں اور وہاں میں خدا کے خادموں سے دعا کرواؤں گا، اور آج دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو آئزک ٹی وی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کو، موم ندا کو، پاسٹر شوکت فضل صاحب کو، میں ان سب سے یہی التماس کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ خادموں کی رسپیکٹ کریں گے تو تبھی آپ ترقی کر سکیں گے، کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ خدا کے جو خادم ہیں خدا کی آنکھ کی پتلی ہیں، اور جو اس پتلی کو چھیڑتا ہے وہ خدا کو چھیڑتا ہے۔ تو اس لیے خادموں کی عزت کریں، خادموں کو اپریشیٹ کریں۔ ابھی دیکھیں سینئر پاسٹر انور فضل صاحب نے یوحنا آباد کے ان قیدیوں کو چھڑوایا، کتنے لوگوں میں روزگار اسکیم کو لے کر آئے، کتنے لوگوں کو روزگار دیا۔ آج فیملیز مجھ سے ملتی ہیں فیصل آباد میں، بہت سارے جو روزگار اسکیم سے لوگ مستفید ہوئے، وہ ساری فیملیز مجھ سے ملتی ہیں اور وہ اتنے خوش ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب کوئی بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسکرج نہیں کرتے۔ میں مینول بھائی آپ کی جانب آتا ہوں، سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ منورٹی کارڈ آ رہا ہے،
تو وہ کب تک ممکن ہے کہ وہ آ جائے گا اور ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ 20 دسمبر سے پہلے جاری ہو جائے گا. یعنی کہ یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ 20 دسمبر جی اور میں اس جگہ پہ دے رہا ہوں جہاں پہ صاحب بھائی نے نے گواہی دی ہے یا جہاں منورٹیز نے بھی دیکھنا ہے یہ سارا. جی وہ 20 سے پہلے ہو جائے گا. 20 سے Praise God. پہلے تو اس کے لیے کون کون بندہ ایلیجیبل ہوگا، کون کون اس سے فائدہ اس اٹھا کے سکے گا؟ لیے کرائیٹیریا تو یہ مستحق ہونا. ہاں اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، غریب تک رسائی جاتی نہیں. ہاں جو بھی تقسیم کا سلسلہ، جو بھی تقسیم ہم نے تقسیم کرنی ہوتی ہے نا، جو امداد، جو فنڈ وغیرہ، غریب تک رسائی نہیں ہوتی. تو یہ کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ پھر اسی لیے نہیں نہ ہوتی. اس میں سپورٹر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ. ہاں وہ ہمارے لیے نا بڑا مشکل سا بن جاتا ہے کہ جن کو پھر لیکن کرتے ہیں. نہیں تو مینول بھائی یہ دیکھیں، یہ کلچر آپ ختم کریں، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو ریئل ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو یہ ہونا چاہیے. اس میں ایسے ہوگا نا پاس صاحب، ابھی یہ اس کا سروے کریں گے گورنمنٹ والے نا، دس از وہ بیسٹ. دیکھیں گے کہ کون سی فیملی مستحق ہے، وہ سروے کریں گے. اور میں بات کر رہا تھا بیچ میں، وہ آپ نے ایسے ہے کہ جو ڈسیبل ہے نا، ان کا جو سروے ہوا ہے 3535 افراد ہیں پورے ملک میں؟ نہیں، ہمارے ادھر فیصل آباد. اوکے. لیکن یہ سروے اور انہوں نے بڑا دیکھیں نا، یہ میرٹ پہ ہوا تھا. میرٹ پہ ہوا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی منورٹی کارڈ ہوگا، اس میں بھی بالکل شفافیت ہوگی اور اس میں جو میرٹ پہ آتے ہوں گے انہی کو ترجیح دی جائے. یعنی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ کیونکہ آج ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے، کیا وہ 50,000 سیلری والے لوگ ہوں گے، 25,000 سیلری والے لوگ ہوں اس گے؟ میں سیلری کے سب سے پہلے جو ہے نا اس کی کیٹاگریز ہے. پہلے میں تو وہ دیکھیں گے کہ جو غریب گھرانہ ہے، دہاڑی دار لوگ ہیں، جو گھر میں ایک وہ ہے جن کے گھر میں کرایہ دار ہیں، وہ ہے جو مطلب فورڈ نہیں کرتے نا روزگار میں. صحیح. اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں گے نا، پہلے یہ اس کو سروے مکمل کرنا. تو یہ منورٹی کارڈ میں فائدے کیا کیا ملیں گے؟ یعنی کہ ہاسپٹیلٹی ملے گی، کیا ملے گا؟ نہیں، اس میں یہ آپ کا لمسم وہ پیسے ہوں گے نا، وہ آپ لے سکتے ہیں، سہولیات بھی لے سکتی ہیں، پیسے بھی لے سکتے ہیں. اچھا. جس طرح یہ انہوں نے صحت کارڈ شروع کیا تھا جی سابقہ گورنمنٹ. بالکل. بلکہ وہ پروجیکٹ جو ہمارا ہی تھا، ہاں وہ بھی وہ پہلے نواز شریف صاحب نے شروع کروایا تھا. ورک کافی ہوا تھا نا اس پہ. بالکل. لیکن یہ آئے، انہوں نے آ کے اس کو تھوڑا سا کر لیا، لیکن وہ پروجیکٹ بھی نون کا تھا، مسلم لیگ نون کا تھا. کیا بات ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے، ابھی انہوں نے جن کا مطلب گھر نہیں ہے ان کے لیے بھی اپنا گھر اسکیم جو ہے، چھت اپنی چھت، وہ شروع کی ہوئی ہے. 15 لاکھ تک جس کا گھر، جس کا پلاٹ ہے، جگہ ہے، وہ بندہ لے سکتا ہے بغیر سود کے. اس کو 15 لاکھ روپے میں وہ اپنے گھر کو مطلب ایک کمرہ بنا لے، 4 دیواری کر کے. وہ یہ بھی اسکیم جاری ہے. سولر والی بھی اسکیم جاری ہے. وہ سولر وہ بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور تیزی سے ہو رہا ہے، تیزی سے صوبہ پنجاب تیزی سے ہو رہا ہے. اور اس کا کریڈٹ قائد جو ہماری لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے. جی تو ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں ہمارے پیاروں کی، اور آپ یقیناً ان باتوں سے برکت حاصل کر رہے ہوں گے. میں مینول گوری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. خلیل تار سندھو صاحب بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ سینیٹر ہیں ہمارے، تو آپ سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو کیسا چل رہا ہے ان کا جو ہے وہ سارا سیاست کا ورک؟ ریسنٹلی آپ آرمی کے وہ ایک جو پروگرام کے اندر تھے، وہاں انہیں ایوارڈ ملا ہے، آپ کو بھی مبارک ہو اس ایوارڈ کی. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں ماضی میں نا. بات اس طرح ہے کہ خلیل طاہر سندھو ایم پی اے ہوئے، ایم پی اے کے بعد پارلیمانی سیکرٹری، بالکل مختلف محکمہ جات میں منسٹر ہوئے. اور جب یہ پی ٹی آئی کا دور آیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نون کی طرف سے اپوزیشن لیڈر تھے، بالکل چیف ویب تھے. چیف ویب تھے، بالکل. یہ بھی ہمارا فخر ہے، بالکل. فرسٹ ٹائم تھا، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے بالکل کہ کسی کرسچن کو بالکل انہوں نے چیف ویب بنایا. بالکل. اس کے بعد یہ الیکشن آیا، خلیل صاحب ایم پی اے ہو گئے. تو آپ دیکھو مریم نواز صاحبہ نے، ہماری قائد نے رمیک سنگھ اروڑا صاحب کو
اقلیتی امور کی وزارت دی، انہیں نے خلیل طاہر انسانی چندو کو حقوق، انسانی بالکل حقوق ایسے ہی، پلس پارلیمانی امور۔ واہ، پارلیمانی امور کا کام اسمبلی کی کاروائی کو چلانا ہے، تو انہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے اسمبلی کی کاروائی چلا رہے تھے۔ سینٹ کا الیکشن آ گیا، میاں صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ سینٹ میں آ جائیں، ان کی سابقہ کارکردگی کو دیکھ کر، مد نظر رکھتے ہوئے بالکل ایسے ہی، یسوع کی مہربانی میں سینیٹر بن گئے، اور سینٹ بنتے ہوئے سینٹ میں انہوں نے کم از کم کوئی 8-10 دفعہ سپیچ کی ہے وہاں پہ، یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو ایک بات یہ، اور دوسری بات میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جو ہماری جاب سی کرسچنز کی نا، تو وہ شہباز بھٹی نے، شہید نے بالکل 5% 5% کوٹا کو بالکل منظور کروایا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں پاس صاحب یہ ہوتا تھا، وہ 5% ہو تو گیا، تو جب اخبار اشتہار ہوتا تھا نا اسامیوں کے لیے، اس میں اگر کرسچن بچہ نہیں تھا نہ آتا، اقلیت سے کوئی نہیں تھا آتا، اچھا وہ تو اور یہ اس کسی کو دے دیتے تھے، جرنل سیٹ ڈکلیئر کرتے تھے، واہ، اور وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو جاب دے دیتے تھے۔ اچھا، خلیل صاحب کو میں داد دوں گا کہ خلیل صاحب نے اس کو مینڈیٹری اور کیری فارورڈ کروایا۔ اچھا یعنی کہ ابھی کرسچن ہی لگے گا ادھر، کرسچن ہی لگے گا اس پہ، اور بندہ نہیں لگے گا۔ بڑی بات ہے، اور پھر کیونکہ ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، ہاں، ہم نے پھر پیر صاحب اس پہ بڑا ورک کیا۔ جب کوئی اسامیاں آتی تھیں تو کسی میں ہمارا اشتہار میں یہ اناؤنسمنٹ ہی نہیں تھی ہوتی، لکھا ہی نہیں تھا ہوتا 5% کوٹا، وہ بھی ہم نے اس کی کٹنگ رکھنی، ملنا خلیل صاحب کو بتانا، اور اس کو کینسل کروا کے پھر دوبارہ کرواتے تھے۔ واہ، اور ابھی اسی پہ ہی 5% کوٹا جو ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے جتنے پڑھے لکھے ہیں نا، بالکل ابھی نظر آتے ہیں، آپ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں دیکھو گے کہ کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، پریس کارڈ اور پھر یہ بھی نہیں، اور سب اچھی اچھی پوسٹ پہ پوسٹوں ہیں۔ پہ بالکل نظر آتے ہیں ابھی، خلیل صاحب تھے جب 11 اگست کا وہ ڈے منایا، تو اس پہ ہم نے کہا کہ جتنے پولیس میں سب انسپیکٹر ہوئے ہیں، جتنے جون سے محکمہ جات میں ہیں، آپ سب لوگ نا اپنی وردیاں پہن کر آؤ، تو آپ یقین جانیں 97 واہ، سب انسپیکٹر تھے کرسچن جو وردی پہن کر آئے۔ پریس کارڈ، یہ ہمارا فخر تھا، بالکل، نہیں تو ہم سپاہی سے اوپر نہیں تھے جاتے ہوتے۔ نہیں ایسے ہی ابھی لوگ نظر آتے ہیں، ہاں جی، پھر ابھی آپ دیکھ لیں خرم مال صاحب ہے، خرم شہزاد مال جو ڈی سی بھی ہیں، جی ایڈیشنل بالکل، ایڈیشنل سیکرٹری سی ایم صاحب سی آتے ایم ہیں، صاحب بالکل، یہ بھی فخر کی بات ہے۔ ہمارے اے سی بے شمار ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں، ڈی سی بھی لگے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ دیکھیں وومینز بھی آگے آ رہی ہیں، وومنز بھی آ رہی ہیں، بالکل ایگریکلچر، جتنی کوئی محکمہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے بندے نہ ہوں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ آسانی ان کو ملی ہے، اسی لیے وہ ویل کر رہے ہیں یہ چانس، اور میں ایک اور آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے ایک بات کروں گا، ہمارے جو آرمی میں نا بہت کم لوگ جاتے ہیں بچے، ان کو آپ اپنے چینل سے بھی ان کو تھوڑا سا یہ اویئرنس کریں کہ آرمی میں زیادہ سے زیادہ جائیں، ہماری زیادہ سیٹیں خالی جاتی ہیں آرمی میں، یہ بندے ہمارے بچے وہ اپلائی نہیں کرتے، بالکل ایسے ان کو اپلائی کرنی چاہیے، فورسز میں جانا چاہیے، بالکل ایسے ملک پاکستان کی خدمت کریں، خدمت کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ سارا آپ نے موقع دیا، نہیں نہیں تھینک یو ویری مچ، میں نے اچھی کچھ ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ تو ابھی میں بات کرنی چاہ رہا ہوں، آپ نے سیموئل بھائی سے سوال کیا، جی بالکل جس طرح لوگ کرٹیسائز آپ کرتے نے ہیں، کہا جی کہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب، بالکل ان پہ لوگ جو ہیں بالکل ایسے، تنقید بھی کرتے ہیں، یس، تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی قوم نہیں بن سکتے، ہم ہمیشہ سے ہی جس کو خداوند بلیس کرتا ہے، جس کو خداوند ترقی دیتا ہے، ہم اس کی ترقی کو پسند نہیں کرتے۔ میری دعائیں ہیں کہ خداوند نے ان کو اور بلیس کرنا ہے، اور بلیس کرنا ہے، آمین، ان کی پوری ٹیم کو۔ آپ ادھر فیصل آباد میں ہیں، بالکل، آپ کو خداوند نے بلیس کیا اور کرنا ہے، آمین، بشپ صاحب کو بلیس کرنا ہے، آپ کی پوری ٹیم کو بلیس کرنا ہے، آمین،
ہماری دعائیں آپ کے تھینک ساتھ یو ہیں۔ ویری مچ مینول صاحب۔ ناظرین آپ باتیں سن رہے تھے ہمارے پیارے بھائیوں کی، جس میں سیمول سرفراز صاحب تھے اور اسی طرح مینول گوری صاحب۔ میرا ایمان ہے آج کا پروگرام دیکھنے کے وسیلہ سے آپ نے بہت ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ مومنیدہ، وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔